تشریف رکھو جناب، تشریف رکھو۔ یہاں پر سائلین آئے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ کو خوش آمدید۔ آپ دور دور یہ صرف ایک چکر نہیں پڑے گا اور آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد پورا ہوگا، کیونکہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ یا تو پولیس کے متعلقہ ہوتے ہیں یا پھر ہمارے انتظامیہ کے متعلقہ ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی بھی دوسرے ادارے یا محکمے کے متعلق ہیں۔ تمام محکموں کے یہاں پر جو اہم ہمارے ضلع کے محکمے ان کے افسران یہاں پر موجود ہیں۔ اس طرح کی کھلی کچہریاں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، عموماً آپ کے ڈی پی او یا ڈپٹی کمشنر صاحب یا اے سیز اور ڈی ایس پیز تو کھلی کچہریز کرتے رہتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں، لیکن اس طرح کی کھلی کچہری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے جو کسی کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے جو بھی احکامات دینے ہیں، جو بھی یہاں پر کارروائی کرنی ہے وہ کی جائے۔ اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ اگر آپ کی نیت تھی، میں آپ کو یہاں پر اس کو نہ کھلی کچہری کہتا ہوں نہ میں آپ کو سائلین کہتا ہوں۔ آپ پاکستان کے ایک فرض شناس محب وطن قابل عزت اس ریاست کا حکومت کا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کرے، آپ کے مسائل حل کرے۔ اور یہاں پر میرے بشمول میرے جتنے بھی یہاں پر سرکاری لوگ افسر بیٹھے ہیں یا اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے، میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ عہدے، یہ جتنے بھی مرتبے ہیں یہ بنیادی طور پر آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل کیے جائیں، آپ کو انصاف فراہم کیا جائے، آپ کو کسی کو کوئی پریشانی ہے تو پریشانی دور کی جائے۔ یہ میں ان کو، میرے نزدیک سب سے بڑا افسر وہ ہے جس سے لوگ خوش ہیں، اللہ کی مخلوق خوش ہے۔ سب سے بڑا عہدیدار وہ ہے جس کا ضمیر مطمئن ہے کہ اس کے محکمے سے متعلق لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ فوری طور پہ حل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اصل بادشاہی، اصل اختیار میرے رب کا ہے۔ انسان کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ جی میں بہت بڑا کوئی یہاں پر 30 مار خان بن گیا ہوں۔ یہ ذمہ داری ہیں جو میرے رب نے دی ہوئی ہے، وہ کچھ میرے پہ ہیں، کچھ ان سب پہ ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، حد الوسع کوشش کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ اسی حوالے سے ہمارا امتحان بھی ہوگا۔ کل کو اپنے رب کے حضور ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے سامنے ان 4-5 کرسیوں کے اوپر ہم بیٹھ کے تو آپ سے میں مخاطب ہوں تو اتنا ہی بڑا پھر میرا رب کے ہاں احتساب بھی ہونا ہے، نہیں تو فرق کوئی نہیں ہے۔ جو باہر جو ریڑھی والا پھر رہا ہے، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا اور میں بھی آپ کی طرح درخواست لے کے تو یہاں پر آ سکتا تھا، اور کتنے لوگ دفتروں کے چکر مارے یہاں پر لگاتے پھرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں جس ضلع میں بھی جاتا ہوں اس طرح کی ایک لوگوں کو بلا کے، جس کو کھلی کچہری کہہ لے، کوئی نام بھی دے لیں، کوشش کرتے ہیں ان کے مسئلے حل ہوں۔ کچھ اضلاع سے جو لوگ ہیں، جو انتظامیہ کے، پولیس کے ہیں، وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا فالو اپ رکھتے ہیں، اور اس فالو اپ کی وجہ سے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں سے شکایتیں آتی ہیں کہ آنے کے بعد وہ درخواستیں بھی جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس طرح کی کھلی کچہریوں کا لوگ یقین بھی نہیں کریں گے، حکومت کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہوگا، اور ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی طرف سے سخت ہدایات ہیں تمام گورنمنٹ کے محکموں کے جو سربراہان ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، بالخصوص ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر، کہ آپ اس طرح کی لوگوں کے گاؤں میں، قصبوں میں اور دوسرے شہروں میں جا کے اس طرح کی کھلی کچہریاں منعقد کیا کریں، تاکہ لوگوں کو دور دور سے فاصلے سے نہ آنا پڑے۔ مجھے پتہ ہے ابھی اس کھلی کچہری میں اگر کوئی مروڑ سے آیا ہوا ہے تو صبح محض فجر کے وقت چلا ہوگا اور واپس جاتے جاتے اس کو پھر رات ہو جائے گی، اور اگر اس کا مسئلہ یہاں پر حل نہ ہو یا اس کی کوئی بات نہ سنیں تو یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سارے کے سارے مسئلے فوری طور پر یہیں پر حل نہیں ہو جانے۔ اگر آپ کی درخواست کے اوپر ایک پروسیس شروع ہو جائے اور اس پروسیس کے بعد جس دفتر میں بھی وہ درخواست جاتی ہے، اس دفتر کا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ اس کو رسپیکٹ کرے اور جو اس کے اوپر احکامات لکھے ہیں ان کی روشنی میں وہ کارروائی کرے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ تمام جو جتنے بھی جس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں افسران سے بھی آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے متعلق کوئی بھی
شہری شکایت پرسنلی کرتا ہے تو اس کو ہمیں ذاتیات کے نقطہ نظر میں نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی تکلیف میں ہے، کسی کو ٹھیس پہنچی ہے، کوئی بیچارہ تنگ ہے، کسی کا ذہنی سکون خراب ہوا ہوا ہے، وہ دھکے کھا رہا ہے، تو اگر وہ شکایت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں اس نقطہ نظر سے لینا چاہیے کہ اگر میرے سامنے بھی آ کے کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ نے میرے سے زیادتی کی ہے، تو ایک مرحلے کے لیے مجھے تو کانپ جانا چاہیے کہ یہ شخص میرے سامنے آ کے کیوں ایسے کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کے ساتھ پرسنل ہو جاؤں اور بعد میں دیکھوں کہ تم ہوتے کون ہو. یہ چیزیں انتہائی ناپسند ہیں، یہ تکبر کے زمرے میں آتی ہیں. اور یاد رکھیں تکبر کا اختیار صرف میرے رب کو ہے، کسی انسان کو تکبر کا اختیار نہیں ہے. تو جتنا آپ کا عہدہ بڑا ہے اتنی عاجزی ہونی چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے. مجھے امید ہے کہ جو آپ سے میں نے بات چیت کی ہے اس کی روشنی میں ایک اچھے ماحول میں یہ ساری کی ساری ہماری جتنی کارروائی ہے یہ آگے چلے گی. اور جب یہاں سے ہم سب اٹھیں گے اس امید کے ساتھ، بلکہ یقین کے ساتھ، اور اس ذہنی ایک امپریشن کے ساتھ اٹھیں گے کہ یہاں پر جو آئے ہیں ان کی بات بھی سنی گئی ہے، ان کا کام بھی ہوگا، تاکہ آئندہ میں یا میرے جیسا جب کوئی یہاں پر آئے تو زیادہ تعداد میں لوگ آئیں. جب ان کو پتہ لگے گا جی آج سے 4-6 مہینے پہلے ایک کھلی کچہری ہوئی تھی، اس میں جو لوگ گئے تھے ان کے مسئلے یا تو حل ہو گئے ہیں یا حل ہونے کے قریب ہیں، تو زیادہ لوگوں کا اس میں اعتماد بیٹھتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. سارے کے سارے مسئلے جینون بھی نہیں ہوتے، کسی میں قانونی حجت آ جاتی ہے، کسی میں اور بہت سارے رولز اور پروسیجر کی بات ہوتی ہے، اس لیے وقت لگتا ہے. خاص طور پہ جو ریونیو کے متعلق معاملات ہوتے ہیں، کسی میں کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، کسی میں اور اس طرح کے بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. بہرحال ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہی ہم چاہیں گے. ابھی جیسے یہاں پر ADC صاحب نے ADCR نے ایک بنایا ہوا طریقہ، اس کے مطابق 1 by 1 آئے. یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں میں سب کی بات سنوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی میں گھنٹے بعد اٹھ کے چلے جاؤں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، میں ابھی اور 2-3 گھنٹے آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یہ کس جلدی نہیں کرنی. اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بات بھی سنی جائے. جو بندہ یہاں پر آ گیا ہے اس کی بات سنی جائے گی، چاہے مجھے یہاں پر عشاء کا وقت ہو جائے، میرا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اگر یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب یا DPO صاحب کا کوئی ضروری کام ہوا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلے بھی گئے، پھر آ جائیں گے، کیونکہ یہ سرکاری لوگ ہیں، ان کے اور بہت ساری مصروفیات ہیں، مگر ان کے متعلقہ دوسرے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں پیچھے رہ گیا ہوں تو میں پہلے چلا گیا ہوں. سب کی بات سنی جائے گی. اور میں شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم پہلے خواتین کے مسائل سن لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں جو یہاں پر کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں بہت سینئر ایج کے، یا وہ لوگ جو کہ دور سے آئے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ڈارا والا سے یا فورٹ آباد سے یا مروڑ سے، کھچی والا اس سائڈ سے آئے ہوئے ہیں، یا دور دراز کے جو علاقے ہیں، تاکہ وہ پہلے آ جائیں، ان کی بات سن لی جائے. انہوں نے واپس بھی جانا ہے، لیکن جو بھی آگے ہیں سب کی بات سنی جائے گی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن